ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دھواں پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ملک ریاض نے کی اور اس کے بعد فیصل رضا عابدی میدان میں آ گئے. اور کیا دونوں کا ایجنڈا ایک ہے؟ یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا. اور کیا ملک ریاض کے انجام سے آپ واقف ہیں؟ ملک ریاض نے اس پریس کانفرنس سے پہلے کبھی کوئی بات کی تھی عدلیہ کے لیے؟ نہیں ایسی کوئی بات. میں تو 2009 سے آپ ہی کے پروگرام سے شروع ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ پہلے پروگرام میں نے اس کی بحالی جب ہوئی تھی میں نے کہا تھا یہ قوم سب سے بڑا عذاب اپنے اوپر مسلط کروا رہی ہے. یہ پی سی او ججز ہیں, ان کی عادت ہی خراب ہے, یہ عادی مجرم ہیں. انہوں نے 2 بار ظلم کیا. آپ گواہی دے دو کہ میں نہیں ہوں. آپ گواہی دو. آپ نے دی تھی, آپ نے پروگرامز میں بولا تھا, متعدد پروگرامز میں بولے, 51 پروگرامز میں بولے, اور اتفاق ہے کہ 51 ہی پروگرام عدلیہ پہ یا طالبان پہ. آپ چیک کر لو, اپنے پروگرام چیک کر لو. تو یہ آپ پارٹی کے اندر پہ سوال اٹھا سکتے تھے, آپ ان کو بحال نہ کریں. میں نے ہمیشہ اٹھایا, لیکن پارٹی کے اندر جو نا غالب اکثریت کا فیصلہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں تھا, میں اکیلا ہی تنازع. تو اب ایسا کیا ہوا کہ پارٹی نے آپ کو ڈس اون کر دیا؟ پارٹی ڈس اون کر سکتی ہے, پارٹی کا رائٹ ہے. پارٹی کے میں مالک تھوڑی ہوں, پارٹی خود اپنی مالک. کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کہ آپ کھل کے کھیلیں, ہم آپ کو پیچھے سے کچھ تنگ نہیں کریں گے, ہم آپ کو پارٹی سے ذرا سائڈ پہ. 4 سال میں جس پارٹی نے مجھے ایک گارڈ بھی نہیں دیا اسلام آباد میں, تو اگر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے نا تو پھر آپ میری حفاظت کرنے آ جائیں, یا دونوں بھائی ساتھ چلتے ہیں, دونوں بہن. بالکل چلتے ہیں. 2 گھنٹے گھومیں گے باہر, دل کھول کے گھومنا. پھر عدلیہ کے حوالے سے جو آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں نا, خصوصاً آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عدلیہ کا ذکر نہ کریں, چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے بیٹے کو لے کر کے آپ جو ساری بات کر رہے ہیں. آپ چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے قانون کے اندر کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا, میرا بیٹا نہیں. کے لیے وہ کہتے ہیں سب برابر ہیں. آئین و قانون کے لیے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں, تو اس پہ آئین و قانون وہ کہتے ہیں سب پہ لاگو ہوتا ہے. بالکل وہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. 90 کروڑ 1 ارب کے قریب ہے. اس وقت سوئز عدالتوں کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ 1.25 ارب روپے تھے, تو اس سے تھوڑا ہی آگے پیچھے. تو یہ عدلیہ کے دائرے سے تو بہت پوچھا, آپ حملے پیپلز پارٹی سے تو بہت پوچھا, عدلیہ کے دائرے صاحبزادے سے نہیں پوچھا. وہ ایک الگ میٹر ہے, میرا عدلیہ کا الگ میٹر ہے. علیحدہ میٹر ہے. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کی جو 90s میں جو ہوا تھا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ جا کے حملے کر دیے تھے, تو یہ اس طرح کا جو حملہ, یہ جو اس طرح کا حملہ, یہ چیف جسٹس میں حملہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی حملہ نہیں کیا, وزیر اعظم کی قربانی دی, وزراء کی قربانی دی. آج بھی سر تسلیم خم کر کے یہ جو زبانی حملہ ہوا نا, تذلیل کرتے ہیں ریمارکس کے اندر, یہ رعایا سمجھتے ہیں ہمیں, ہم بے غیرت لوگ سمجھتے ہیں ہمیں. پارلیمنٹیرین کے لیے غلط ریمارکس پاس کرتے ہیں, ماضی کے گندگی کے پوٹلیاں یہ ہیں. آپ میری بات سنیں, کیا ہم عزت دار نہیں ہیں؟ ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے کیا؟ میں ٹیکس نہیں دیتا؟ میرے دیے ہوئے ٹیکس پہ یہ اپنی عدالتیں چلا رہے ہیں, اور جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو کہتے ٹھینگا. یہ تو آپ یہ تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ پہ پھر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے. میرے پہ تو ریڈیکیول کر رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ ان سے کہیں کہ آپ حساب دے دیں. آپ نے کبھی ان سے کہا کہ حساب دو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو؟ چودھری نثار کا بیان آن ریکارڈ ہے, ندیم افضل چند کا ریکارڈ پر ہے. آپ ان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم حساب دو, تم پوری دنیا سے حساب لیتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بھی حساب دو؟ تم بھی تو حساب دینے کے پابند ہو, تم حساب نہیں دو گے تو میں تو کہوں گا کھا گئے. تم نے کون سا فیصلے دیا آج تک؟ اس کا مطلب ہے آپ کی یہ پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے کہ جوڈیشری کو ججز کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا. کٹہرے میں لا کے میرا کام, اب یہ آپ نے اچھی بات کی, میرا کام ہے اصلاح معاشرہ. میں نے کوئی جنگ نہیں لڑنی, میرے ساتھ کوئی نہیں, اس لیے اکیلا آیا ہوں اور اکیلا ہی ہوں. میں کوئی جنگ نہیں لڑوں گا. آپ کل سے اصلاح کا عمل شروع کر دیں, فیصل عابدی چپ ہو جائے گا. بلکہ ایک اور بات بتاؤں, اصلاح کا عمل جوڈیشری سے آپ کہتے ہیں, تاریخی بات کرو, اگر آپ نے اصلاح کا عمل شروع کر دیا, آپ کیا توہین عدالت کے نوٹس دو گے یار؟ کیا غیرت کا شربت انہوں نے کل رات پیا ہے؟ میں تو 3.5 سال سے بول رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ میں نے توہین عدالت کی ہے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں, لیکن اگر میں آپ کے 4 پروگراموں میں بیٹھ کے, اور آپ نے بھی کاپی کیا کہ خواجہ شریف قتل سازش کیس اور وکلا تشدد کیس پہ فیصلہ آنا چاہیے جس کی رپورٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ کی طاقت اور اپنی بہن اس وقت میں مانوں ان کو بولو کہ یہ بڑی ڈھیل ہے. وہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہے, فیڈرل منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہے وہ رپورٹ جو آپ نے ابھی تک جاری نہیں کی. میری پیاری بہن, آپ کو کس نے کہا یہ کمیشن کس نے تشکیل دیا تھا؟ کس نے بنایا یہ کمیشن؟ میمو کمیشن آپ نے بنایا, اس کی رپورٹ بھی وہیں کے ذریعے آئی اور آپ کے پاس آئی, اور آپ نے اس کو سبمٹ کر دیا, پبلک کر دیا, کیا نا؟ اس میں بھی آپ پبلک کر دو, اور منسٹری آف انٹیریئر کو بولو کہ ان کو گرفتار کر لو. دوسری چیز, ابھی آپ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا طریقہ کار ہے, تو 110 ججوں کو جب فارغ کیا گیا تھا تو آپ نے اس چیف جسٹس سے پوچھا تھا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے کیوں نہیں فارغ کیا گیا؟ نہیں, وہ تو ججز کا فیصلہ تھا. کیا تھا فیصلہ تھا جنہوں نے پی سی او کو وہ جو پروٹیکشن دی تھی نا 2007 میں, 3 نومبر, چھوڑو نومبر, دا مین تھنگ از پی سی او. اصل جرم جو تھا پی سی او تھا, تو تم بھی تو اسی جرم کے اندر مطلوب ہو. لیکن ان کو پروٹیکشن نہیں دے گی نا وہ ججز سے ہی نہیں. کس چیز کی پروٹیکشن؟ کون سی پروٹیکشن چاہیے ان کو؟ یہ پی سی او جرم ہے. آپ کے پاس پارلیمنٹ جیسا ادارہ تو تھا نا. میرے پاس تو سارے ادارے ہیں. پارلیمنٹ کے اوپر جب حلال کر دیا اور پارلیمنٹ چپ بیٹھی, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے. میں آپ کو کلیئر بول رہا ہوں
کیونکہ پارلیمنٹ کو جس طرح حلال کیا گیا ہے میری حیثیت تو اردلی کی تو آپ نہیں بیٹھیں گے اس پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھوں گا جب تک پارلیمنٹ اپنا وقار بلند نہیں کرے گی واپس میں کس حیثیت سے پارلیمنٹ چلے ریزائن کب دے رہے ہیں بتا دیں اب بہت جلدی دیں گے جلدی دیں گے بالکل دیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ شاید ڈسکوالیفائی ہو جائیں یہ جو آپ جو ارے باتیں میری کر رہے ہیں بہن میں نے تو کہہ دیا میری تو یہ گردن ہے نا نو کے نیزہ پہ موجود ہے آپ ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن پہ کھڑی ہو چلیں آئین کی خلاف ورزی کی آپ نے اخلاقی طور پہ آئین کی خلاف ورزی کی آپ نے یہ باتیں کر سنیں میری بات اگر انہوں نے اپنا اصلاح کر لی اگر یہ صحیح پیرے پہ چل پڑے اگر انہوں نے منصفانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے اگر انہوں نے تمام حکم امتناعی ختم کر کے گورنمنٹ کو اس کے ٹیکس دے دیے لینے دیے اگر انہوں نے میاں نواز شریف کے حکم امتناعی مائنس کر لیے اور وہ کیس چلا دیے جو آج کل موجود ہیں اگر یہ ظفر علی شاہ کیس میں پاگل کا بچہ 3 سال سے دکھا رہا ہوں 6 ارب روپے اس کو کھول لیا اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو سارے کام چیز سنیں ہاں وہی کرے گا اسی کے پائیے دیکھیں نا Supreme Court returns Zafar Ali Shah review petition with objection. Objection kya hai? Has written Zafar Ali Shah petition seeking review of verdict in Zafar Ali Shah case with the objection. Copy of practice license of lawyer is not attached with the petition. Is this objection? یہ objection ہے کہ اس کے اوپر لائسنس ویلیڈیٹ نہیں تھا تو واپس کر دیا. آپ جو فیصلوں پہ آگے ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں اگر جوڈیشری نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا کلیئر اگر تم 2 بوتل شراب کی بوتلوں پہ سوموٹو لیتی ہو اس کے بجائے تم نے ان معصوم خواتین کے قتل پہ لینا شروع کر دیا اگر تم نے ان 110 ججز کو واپس لے لیا تو میں عوام پاکستان سے وعدہ کرتا ہوں سیاست اب میرا مطمع نظر نہیں ہے لیکن وہ ججز نہیں تھے نا آپ دیکھیں آئین و قانون کی بات کریں نا آئین و قانون کی وہ ججز نہیں تھے مردانہ بات کر رہا ہوں میری بہن سن لیں میں اپنے آپ کو سینیٹر سید فیصل رضا عابدی خود عدالت میں پیش ہوں گا کہ جی میں 3.5 سال تک آپ کی برائی کرتا ہوں عدالت میں پیش ہوں گا آپ مجھے توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کے سزا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈسکوالیفائی بھی کر دیں کیونکہ ایسی ذلت والی زندگی سے عزت کا راستہ یہ ہے کہ میں جا کے ٹوکریاں بن کے اپنی زندگی گزار لوں لیکن تم جیسوں کی نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں تم جیسوں کے سامنے آ کے یہ کہوں گا کہ آؤ میری بات سنیں ٹھیک آپ میری بات سنیں آپ یہ جو زبان استعمال کریں پورے پاکستان کی عوام سن رہی ہے ٹھیک ہے لوگ سن رہے ہیں ایک سینیٹر ایک اپر ہاؤس کے ایک ممبر رکن آپ یہ سینیٹر ہیں ٹھیک ہے نا اپر ہاؤس کا ممبر کیا رہ گیا جب میری دیے ہوئے ووٹ کو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا تو میں کہا کہ سینیٹر ہوں آپ ایک سینیٹر ہیں اس طرح کی زبان آپ جو استعمال کریں تو باقی لوگ پھر انصاف کو تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور جو باقی جو اس وقت ملک میں جو چل رہا ہے تو پھر ہر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا جوڈیشری کے ساتھ اس طرح کے ساتھ متھا لگانے کی کوشش کرے گا آنکھیں کھول کے دیکھو ذرا عوام میں آپ نے بھی تو عوام کو کھڑا کیا تھا نا ڈوگر کے اوپر وجہ بتائیں کیوں کھڑا کیا تھا آپ لوگ کے ذمہ دار ہیں اس کے یہ میں آپ کی سنت پوری کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے سکھایا نا مجھے میں نے تو نہیں سیکھا یہ حامد خان جیسے لوگوں نے سکھایا مجھے سنیں یہ مجھے عدلیہ کے کرداروں نے سکھایا یہ مجھے سیاستدانوں نے سکھایا یہ تو آپ لوگوں نے سکھایا جسٹس ڈوگر پہ لان تان جب کرتے تھے وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا اللہ میں معاف کر جاؤں وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ قسم خدا کی بالکل سچی میں تو ڈر گیا یہ تو آپ نے آج نئی بات بتائی ہے وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا 2002 میں یہ میرے والد صاحب کے ساتھ تھا یہ ایل ایف او کو جو انڈوس کر رہا تھا اس نے میرے والد کے دل کو انڈوس کیا ماضی کی معافی نہیں مانگے گی ایک منٹ کون سی معافی سورہ معاہدہ پڑھو ابو داؤد پڑھو جج غلطی کر کے جہنم میں جائے گا معافی نہیں ہے معافی تو مجھ جیسے بیڈ کیریکٹر کی ہے اس کی تھوڑی ہے یہ تو سیدھا جہنم میں آپ لے آؤ اس کو زمین پہ واپس آپ اس کو قابل احترام بنا دو آپ اس کو محترم بنا دو میری بہن قاضی غلط فیصلے کرے ہم نے پوری پیپلز پارٹی کو ان چیف جسٹس صاحب کے پیچھے کھڑے دیکھا اعتزاز احسن ان کی ڈرائیونگ کیا کرتے تھے میں تمام ججز کے خلاف نہیں ہوں پہلی چیز چیف جسٹس تھے نا چیف جسٹس سب سن تو لیں میری بہن تمام ججز کے خلاف نہیں ہوں پی سی او ججز پہ بات کر رہا ہوں آپ ان کو جج نہ بولیں نہیں میرے لیے تو ریسپیکٹیبل جج ہے میرے لیے تو ریسپیکٹیبل جج ہے میرے لیے چیف جسٹس پاکستان ایک ریسپیکٹیبل یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ ڈوگر ضلالت کا ٹوکرا تھا یہ قابل احترام تھی اس نے بھی تو دیا ہے 2002 میں ڈوگر کو گھر بھیجنے میں یار عوام سن رہی ہے جوڈیشری بھی تھی آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میڈیا بھی تھا عوام آپ لوگ کو پولیٹیشن عوام سمجھ گئی میں نہیں بولوں گا اب میں تو یہ بول رہا ہوں نا یہ عوام سمجھ گئی اور انشاءاللہ اب عوام آپ کو جواب دے گی کہ آپ لوگ کتنے محترم ہو اب اس ملک کے لیے آپ لوگ کتنے منصفانہ لوگ ہو آپ لوگ کیا صحافت کی ذمہ داریاں بیٹھ کے پوری کر رہے ہیں یہ کام ہے آپ لوگ کے 2002 میں اس نے کیا میرے والد کا ساتھ دیا تھا ہم نے ووٹ لے 2002 میں اس نے میرے والد کا ساتھ دیا تھا اس نے میرے والد کا ساتھ دیا تھا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا پرویز مشرف کو ویلیڈیٹ کیا تھا آئین کو پامال کیا تھا اس کو اختیار دیا تھا تو جیسے چاہے آئین بنا لو